اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز، سلسلہ رمضان المبارک کو مسلسل ہم بیان کر رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی 5ویں شب کی نماز کیا ہے، 5ویں دن کی دعا کون سی پڑھی جائے، خطبہ شعبانیہ کی 5ویں فصل کو ہم بیان کریں گے، اور آخر میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں چند مقامات ایسے ہیں، چند موقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ دعا ہر صورت میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہم آئیے نماز کی طرف آتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب 5ویں شب ماہ مبارک رمضان آئے تو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد 100 دفعہ آل محمد پہ درود بھیجیں۔ یہ نماز پڑھ کے جو پروردگار عالم سے آپ دعا مانگیں گے، چاہے رزق کی ہے، اولاد کی ہے، مال کی ہے، جائیداد کی ہے، عزت کی ہے، قیدیوں کی رہائی کی ہے، وہ تمام دعائیں بارگاہ خدا میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ہم 5ویں دن کی جو دعا ہے، فضائل رمضان میں دعا ہے، تو اس میں اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ دعا اس طرح سے مانگی جائے کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، اے پروردگار جن کو تو نے بخش دیا ہے، جن کی تو نے مغفرت قرار دی ہے، مجھے ایسے لوگوں میں قرار دے۔ واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین، اے پروردگار مجھے اپنے ان بندوں میں شمار فرما کہ جو تھوڑے پہ قناعت کرنے کو کافی سمجھتے ہیں اور جو تیرے صالح بندے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَاجْعَلْنِي أَوْلِيَاءَكَ الْمُقَرَّبِينَ، اے پروردگار مجھے اپنے ان اولیاء کی ساتھ قرار دے کہ جو تیرے زیادہ تیرا قرب رکھ رہے ہیں، جو زیادہ تیرے قریب ہیں۔ یعنی یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کے قریب کر دے۔ بے رافت کا یا ارحم الراحمین، فرمائے کہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے مجھے اپنے دوستوں میں قرار دینے والے۔ تو یعنی یہ دعا جو ہے یہ 5ویں دن کی دعا ہے۔ خطبہ شعبانیہ کا آج 5واں حصہ بیان کریں گے، 5ویں فصل۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اے بندگان خدا جب آپ نماز پڑھنے لگو تو اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو، یعنی دعا مانگو۔ سرکار رمضان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تربیت پورے سال کی کر رہے ہیں، یہ آبیاری پورے سال کی سرکار دو عالم کر رہے ہیں کہ آپ دعاؤں کو اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کریں نماز کے اوقات میں۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، فرمایا اس لیے کہ جب جو نماز کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جب بندہ مصلی پہ ہوتا ہے، يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، اس وقت پروردگار عالم اپنے بندوں کی جانب خاص نظر رحمت فرماتا ہے، خاص نظر رحمت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجُوهُ، فرمایا جب اس کے بندے اسے پکارتے ہیں تو پروردگار عالم ان کو جواب دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک دفعہ کہیں یا اللہ، 70 دفعہ توحید کی طرف سے آواز آتی ہے یا لبیک عبدی، اے میرا بندہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادُوهُ، جب اس کے بندے اسے پکارتے ہیں تو اس کو لبیک کہتا ہے۔ اور دیکھیں لبیک جب اٹینڈنس ہوتی تھی، اسکولوں میں ہم پڑھتے تھے، تو اس وقت جب ٹیچر ہمارے استاد ہمارا نام لیتے تھے تو ہم ایک جملہ کہتے تھے لبیک، یعنی چھوٹا بندہ بڑے کو کہتا ہے لبیک۔ یہ کتنی خدا کی کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے بندے کو کہتا ہے یا لبیک عبدی۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، جب وہ خداوند متعال کو پکارتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ تو بس جب ہم دعا تک پہنچے ہیں تو آخر میں ہم ایک دعا کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، تقریباً امام جعفر صادق علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام سے مروی تقریباً کچھ روایات ہیں۔ کتنے مقامات پہ دعا قبول ہوتی ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، کتنے مقامات پہ قبول ہوتی ہے۔ میں نے گلدستہ بنایا ہے مومنین مومنات کے لیے۔ ان زید الشہام قال ابو عبداللہ صادق، فرماتے ہیں کہ زید الشہام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا میں دعا کب مانگوں؟ امام نے فرمایا اطلب الدعاء فی 4 ساعات، کہ آپ 4 مقامات پہ پروردگار عالم سے دعا مانگیں۔ نمبر 1 حبوب الرحا، فرمایا جب ہوا چل رہی ہو، رحمت کی ہوا چل رہی ہو، اس وقت دعا مانگیں، پروردگار عالم اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ وزوال الافیا، فرمایا جب زوال ہو جائے، نماز ظہر کا ٹائم ہو جائے، آپ دعا مانگیں، پروردگار عالم اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ نزول المطر، جب بارش کا نزول ہو رہا ہو، بارش برس رہی ہو، اس وقت آپ اپنے دستے دعا بلند کریں، جو دعا مانگیں گے رحمت الہی کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، پروردگار عالم آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وَأَوَّلَ قَطْرَةٍ من دم القتیل المؤمن، فرمایا
جب مومن مظلوم کا پہلا قطرہ خون پہ گرے، زمین پہ گرے، اس وقت انسان دعا مانگے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب مصائب محمد و آل محمد بیان کیے جا رہے ہوں، اہل بیت اطہار کے مصائب بیان کیے جا رہے ہوں، آنکھیں نم ہوں، اس وقت دعا مانگا کریں، پروردگار عالم آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔